حضرت لوط علیہ السلام اور بحر الموت۔ یہ شہر عمان ہے، یہ جوردان کا پایہ تخت ہے۔ یہاں سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر الموت واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا لوط علیہ السلام کو فلسطین کے مشرقی علاقوں میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ ان میں سب سے بڑا شہر سدوم تھا۔ 4000 سال قبل یہاں کے اکثر لوگ امرت پرست تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نصیحت دی کہ اس بدفعلی سے باز آئیں، مگر وہ باز نہ آئے اور کھلم کھلا گندے کام کرتے رہے۔ وہ لوگوں کو لوٹ مار بھی کرتے تھے۔ انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان بدکاروں سے بچائے۔ محض ان کے گھر والے آپ پر ایمان لائے، مگر ان کی بیوی ایمان نہیں لائی۔ وہ لوگ بدفعلی میں ایسے مبتلا تھے کہ فرشتوں کے بھی پیچھے پڑے، جو اس ملک کو نیست و نابود کرنے کے لیے انسان کی صورت میں بھیجے گئے تھے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے وطن چھوڑنے کو کہا۔ بعد میں جو واقع ہوا قرآن یوں بیان کرتا ہے، سورہ 11 ہود آیت 82۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو وہ بستی اوپر نیچے کر ڈالی اور ان پر کنگروں کی پتھریاں برسائیں جو خدا کے ہاں مقرر تھی۔ ان بدماش لوگوں کو برباد کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے جو کیمیائی بارش برسائی اور زلزلہ پیدا کیا تھا، ان کے نتیجے میں بحر الموت کے نمک کی شرح دیگر سمندروں سے 8 گنا زیادہ ہے۔ نمک اور دیگر کھاری چیزوں کی زیادتی کی وجہ سے اس پانی کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لہذا اس میں لیٹنے پر کوئی ڈوب نہیں جاتا۔ اس میں جان کے نام و نشان نہیں ہے، اس لیے یہ بحر المیت کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ 82 کلومیٹر لمبائی اور 18 میٹر چوڑائی کے اس سمندر کی گہرائی ہزاروں فٹ ہے۔ فلسطین کے اس پار سطح سمندر سے 1300 فٹ نچائی میں جوردان اور اسرائیل کے بیچ میں بحر المیت واقع ہے۔ سورہ 29 عنکبوت آیات 34 اور 35 میں خدا فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر ان کی بدکاری کی وجہ سے آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ عقل مندوں کے لیے ہم نے اس میں ایک کھلی نشانی چھوڑی، اور وہی ہے یہ جھیل اور اس کے آس پاس کے مقامات۔ ہر زمانے کے امرت پرستوں کے لیے یہ سمندر ایک تاکید ہے۔ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سدوم کے باشندوں سے خدا کو کوئی نفرت بھی نہیں اور ہم سے کوئی خاص محبت بھی نہیں۔ اس دنیا کی سزا کے علاوہ آخرت میں بھی ایسے بدکاروں کے لیے سخت عذاب الہی مہیا کیا گیا ہے۔ بدکاریوں میں مبتلا لوگ ان سے باز آئیں، تاریخ سے عبرت حاصل کر کے پاک و پاکیزہ زندگی گزاریں۔